بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام اصلاح اعمال کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، حافظ عبدالرؤف۔ آج جو ہمارا پروگرام ہے اس کا موضوع ہے بدگمانی۔ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بالکل عام ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دو دوست، دو بھائی، رشتہ دار، میاں بیوی، آج ان میں جو ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو گئی، یہی وہ بنیادی وجہ ہے، یہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں جدائی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کے اندر طلاق کا سبب بھی یہی گناہ بنتا ہے، یعنی بدگمانی۔ اسی گناہ کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پہ تعویذ کر رہے ہیں، جادو کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے کام آ گئے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کہ اے ایمان والو تم بہت گمانوں سے بچو، کیونکہ یہ جو گمان ہے نا اکثر ان میں سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف جانیں گے کہ بدگمانی کیا ہوتی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفردات امام راغب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الظن اسم لما یحصل عن امارۃ، یعنی ظن اس اعتقاد کا نام ہے جو کسی ظاہری علامت سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے حسن ظن اور ایک ہے سوء ظن۔ حسن ظن یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، سوء ظن کہتے ہیں بدگمانی، یعنی کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ تو اسی طرح علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر اس کا خون، اس کی عزت اور اس سے بدگمانی کرنا یہ حرام فرمائی ہے، یعنی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کا خون کرے، اس کی عزت کو بدگمانی کرتے ہوئے خراب کرے۔ تو بدگمانی کو سوء ظن بھی کہتے ہیں۔ اس کی چار قسمیں ہیں، مباح، مستحب، حرام اور کفر۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ مباح کسے کہتے ہیں، بدگمانی مباح کب ہوتی ہے۔ اب مباح پہلے جانیں کیا ہوتا ہے کہ مباح کسے کہتے ہیں۔ یعنی مباح ایسا کام ہے کہ کرنے پہ ثواب نہیں ہے اور نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہے۔ مثلا اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ بدگمانی مباح کب ہوتی ہے۔ مثلا کسی بندے نے کسی کے ساتھ کاروبار کیا، جو پارٹنر ہے وہ مشکوک حرکتیں کر رہا ہے۔ اب یہ مشکوک حرکتیں جب کرے گا دوسرے کو، ظاہری بات ہے بدگمانی جو ہے اس کے دل میں، دماغ میں آ جائے گی۔ تو ایسی صورت کے اندر یعنی پارٹنر جو مشکوک حرکتیں کر رہا ہے، اب وہ احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے اس سے بدگمانی کرے، یار پتہ نہیں یہ پیسے کھانے کے چکر میں پتہ نہیں مجھ سے کوئی چیز چھپا رہا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر بدگمانی کرنا یہ مباح ہے، یعنی نہ اس کو گناہ ملے گا اور نہ ہی کوئی ثواب ملے گا۔ مگر یہاں ایک بات احتیاطی تدابیر کے اندر ایک بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ یہاں پہ جو ہم بدگمانی کر رہے ہیں نا، احتیاطی تدابیر کے اندر کسی قسم کا نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ فرض کریں کسی قسم کا نقصان اس کو پہنچا دیا، اب یہ گناہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے بدگمانی مباح، کہ اس کے اندر جو پارٹنر سے ہم بدگمانی کر رہے ہیں، جس کے ساتھ کاروبار کیا جا رہا ہے، احتیاطی تدابیر کے اندر ہم اس میں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ایسی حرکات کر رہا ہے کہ اس سے ہم حسن ظن رکھ ہی نہیں سکتے۔ فرض کریں آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں شراب بکتی ہے، وہ اس دکان کے اندر سے نکل رہا ہے یا اس کے اندر داخل ہو رہا ہے، یا ایسے ہی کسی ایسی عورت کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، فاسقہ فاجرہ جو ہے کہ وہاں اس مکان سے نکل رہا ہے یا اس کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر بھی اس کو دیکھتے ہی فوراً اس کے دل و دماغ میں بدگمانی جو ہے یہ پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ بھی صورت جو ہے یہ مباح ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے مستحب، کہ اگر وہاں پہ بدگمانی کر لیں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ مثلا باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ان کی اصلاح کے لیے بدگمانی کرنا، پتہ نہیں یہ رات کو لیٹ آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے،
اسی طرح استاد کا اپنے شاگردوں کے ساتھ، پیر کا اپنے مریدوں کے ساتھ ان کی اصلاح کے معاملات کے اندر بدگمانی کر لینا، مگر یہاں بھی احتیاطی تدابیر یہ اختیار کی جائیں گی جہاں تک ممکن ہو سکے ان سے بدگمانی نہ کی جائے۔ تو تیسری قسم جو ہے وہ ہے حرام۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کوئی بندہ کسی کو دیکھ رہا ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہے، اگرچہ وہ برا کام ہوتا ہے مگر وہ غلطی سے کر رہا ہوتا ہے، اور دیکھنے والا جو ہے نتیجہ اخذ کرنے میں وہ بھی غلطی محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ حرام ہے۔ یہاں بھی بچنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ جو بندہ جیسے کر رہا ہے وہ ویسے ہی ہو۔ تیسری قسم جو ہے بدگمانی کی وہ کفر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی بندہ جو ہے وہ بدگمانی کر لے۔ مثلا کوئی بندہ اللہ کے بارے میں تصور کر لے، معاذ اللہ کہ اللہ بخیل ہے، اللہ جو ہے ظالم ہے، ایسا اگر خیال آئے فوراً اس کو وہ جھٹک دے، ایسے خیال کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کر لے، جیسا کہ ایک حدیث پاک حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ مال لایا گیا، تو آپ نے اپنے دائیں بائیں والوں کو سب کو مال دے دیا، مگر پیچھے ایک کالے رنگ کا شخص اور بھی لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو نہ دیا۔ تو ایک شخص ان میں سے بولا، یا محمد ما عدلت فی القسمت، یعنی اے محمد آپ نے تقسیم میں نا انصاف سے کام نہیں لیا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد مجھ سے زیادہ کسی کو انصاف کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، گویا یہ شخص انہی میں سے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص قرآن پڑھیں گے مگر قرآن جو ہے ان کے حلق سے، گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، بدگمانی جو ہے حرام اور کفر اسی صورت میں ہوگی جب بندہ اس پہ کامل یقین کر لے، کیونکہ بدگمانی کرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کسی کو دیکھتے فوراً برا خیال جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے، دماغ میں، دل میں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو حرام اور کفر اس صورت میں ہوگی جب بندہ جو ہے اس پر کامل یقین کر لے اور اس کا اظہار کر دے، اپنے اعضاء کے ذریعے اظہار کر دے یا اپنی زبان کے ذریعے اظہار کر دے، کیونکہ بلا وجہ اللہ تعالیٰ کسی پہ تکلیف نہیں ڈالتا۔ مثلا کسی نے سوچا ہے، اس کا یقین بھی نہیں ہے اس پہ، اب اس کو گناہ اس کے لیے لکھ دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی بھی شخص پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایسے جیسے میں نے کہا کہ معاذ اللہ نہ کرے کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ ظالم ہے، معاذ اللہ بخیل ہے، اب یہ خیال آ سکتا ہے مگر وہ اس کو جھٹک دے، اس نے نہ جھٹکا مگر دل میں کامل یقین کر لیا ایسا ہے، اور بعض اوقات اگر اس نے اس کا زبان سے اقرار بھی کر دیا تو یہ اب بدگمانی ہو گئی، یہ کفر ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک آنکھ، کان اور دل ان سب سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، کیونکہ بدگمانی جو ہے یہ دل میں پیدا ہوتی ہے، انسان جو ہے دماغ میں سوچتا ہے، اس لیے اس کا بھی گناہ ہے اگر اس پہ عمل کر لیا جائے، تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، کہ تم بدظن سے یعنی بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی جو ہے یہ بہت جھوٹی بات ہے۔ انسان کے دل میں دماغ میں خیال آتا ہے، کسی کے بارے میں ایسا ہی خیال آ جائے، برا خیال، اب وہ اس پہ عمل کر لے یا ایسے ہی اس کے بارے میں برا سوچتا رہے، اس سے تعلقات بھی ختم ہو سکتے ہیں، اس لیے اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 3 چیزیں لازم ہیں، 3 چیزیں ان پہ واقع ہوں گی۔ پہلی بات ہے بدشگونی، دوسری ہے حسد، اور تیسری ہے بدگمانی، یعنی ایسی چیزیں ہیں انسان کے دل و دماغ میں خیالات آتے ہیں۔ اب یہ حدیث پاک کے اندر آ گیا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کھاتے میں گناہ رکھ دیا جائے گا،
لکھ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو یہ جتنی بھی ہم نے گفتگو کی ہے اس سے خلاصہ یہ ہے، اگر کسی رشتہ دار کے بارے میں کبھی بدگمانی پیدا ہو، دوست کے بارے میں، زوجہ خاوند جو ہے اس کو اپنی زوجہ کے بارے میں، یا جو بیوی ہے اس کو اپنے شوہر کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو، سب سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے، ان سب لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں، کہ جس معاملے میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے سابقہ کردار کیا ہے اس کا۔ اب مثلا سابقہ کردار واقعی غلط ہے، اب وہ اس کے اندر احتیاطی تدابیر کرے گا، خیال کرے گا کہ اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ اب یہاں پہ بدگمانی مثلا اس کا جو سابقہ کردار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بدگمانی کر رہا ہے، ساتھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی، نقصان نہیں پہنچا رہا، تو یہاں پہ بدگمانی کرنا کوئی حرام نہیں ہے۔ تو اب یہ جو گناہ ہے اس سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بھی بتائے ہیں کہ ہم اس گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس سے کیسے دور رہ سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ اگر 3 لوگ ہیں نا، 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 بندے اٹھ کے سرگوشی کرنے کے لیے نہ جائیں، اس کو چھوڑ جائیں، وہاں جا کان میں بات کر رہے ہیں ایک سائڈ پہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 2 بندے اٹھ کے جائیں گے، تیسرا خود بخود وہ سوچے گا پتہ نہیں یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، یہ ایک طریقہ، ایک علاج بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مسجد کے اندر اعتکاف میں تھے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملنے کے لیے آئی۔ جب وہ واپس جانے لگی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہرو میں تمہارے ساتھ دروازے تک چلتا ہوں۔ چنانچہ جب آپ دروازے تک آئے تو باہر سے 2 صحابی مسجد کے دروازے قریب سے گزرے، انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ نے فوراً ان کو بلایا اور ارشاد فرمایا یہ میری زوجہ محترمہ ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے بدگمانی کریں؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے بدگمانی کریں؟ اب دیکھیں یہاں پہ یہ احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، کوئی شخص آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، فوراً وہ معاملہ جو ہے کلیئر کر دیں، اس کو بتا دیا جائے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے تو حضرت امام حسن کم سنی کے بچپن میں بچے تھے، وہ آئے اور فرمایا کہ آپ میرے نانا جان کے منبر سے اتریں۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم نے سچ کہا ہے، یہ کہہ کر شہزادے کو اٹھا لیا۔ اب وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور انہوں نے فوراً کہا خدا کی قسم میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، یعنی میں نے یہ نہیں کہا کہ جا کے کہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منبر سے اتر جائیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی، مگر ان کے دل و دماغ تو بالکل صاف تھے۔ اس طرح بہت ساری اور بھی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ایک دفعہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور ایک انصاری شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی طرف بھیجا، یہ واقعہ لمبا مختصراً بتا رہا ہوں، ایک قبیلے کی طرف بھیجا، میں اور ایک انصاری تھے، وہاں پر ایک شخص سے مقابلہ ہو گیا، تو میں نے جب اس پہ تلوار چلانا چاہی نا اس نے آگے سے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ پڑھ دیا۔ اس پر جو میرے ساتھ دوست تھے انصاری انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا، تلوار روک لی، اس کے باوجود کہ اس نے کلمہ پڑھا میں نے تلوار چلا دی، اس کی گردن اتار دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ لگا آپ نے ارشاد فرمایا اسامہ تم نے ٹھیک کام نہیں کیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کام کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا ہوتا، یعنی کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ یعنی یہاں بھی ایک بدگمانی پیدا ہوئی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کوئی آفس ہے، کوئی گھر ہے، دوست ہے، محلہ ہے، تو لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی بدگمانی کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات جو ہے اس کو سن کر اس کے بارے میں ایک بڑی بات جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں، اور یہ جو بدگمانی ہے ایک دشمنی کا سبب بن جاتا ہے، محلے داری جو ہے، دوستی جو ہے ایک دوسرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ آیات بھی سنی، احادیث بھی سنی جس کے اندر اس بات کو روکا گیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔
Got my eye.